ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو ایک افسوسناک سٹوری بتا رہے ہیں۔ ویسے تو مختلف اوقات میں مختلف خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ قانون سازی تو موجود ہے، لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے یا اس پر اتنا زیادہ عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ایسے واقعات جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ پنجاب کی ہم بات کریں گے، خاص طور پر وہاں پنجاب میں ایسے کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مختلف شہروں میں، اور آج جو سٹوری ہمارے پاس ہے وہ لیا کے حوالے سے ہے، جہاں پر معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا مبینہ طور پر ایک گینگ جو ہے وہ سرگرم ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس گینگ کے 100 کے قریب جو ہیں وہ ممبرز ہیں، اور یہ گینگ معصوم بچوں کو ورغلا کر زبردستی ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان معصوم بچوں کی اس فیل کے دوران جو ہے وہ ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے، اور پھر انہیں بعد میں بلیک میل بھی کیا جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ان کے والدین نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا ہے، خاص طور پہ میٹرو ون ٹی وی کے لیے، اور ہمیں وہ بھیجا ہے۔ ان کے والد سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہمارا رابطہ ہوگا تو ہم ان سے بھی ضرور بات کریں گے۔ تو آئیے ہم ویڈیو میسج جو ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں اس متاثرہ بچے کے والد پرویز صاحب کا۔ بدفعلی کی گئی ہے گن پوائنٹ دے۔ میرا بچہ 8ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، ان کا پورا سال بھی ضائع تھی گئے اور وہ امتحان بھی نہیں دے سکا۔ اتنا خوف زدہ ہے ساکو والا جڑے ظالم لوگ ان ملزم انہاں کو سیاسی پشت پنائی بھی حاصل ہے۔ ساکو بار بار دھمکیاں تے بار بار ساکو ڈریں دے کھڑے کہ تسا عدالت وچ ویسو تو ساکو گولی مار دے سو، تھوڑے بچے کو مار دے سو، سارے خلاف کوئی تسا بیان دیتا تھا۔ سارے اعلیٰ حکمران، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آئی جی پنجاب، ڈی سی او، ڈی پی او ضلع لیا، انہاں کو ساری ریکویسٹ ہے کہ سارے نال امداد کیتی ونجے اور ساکو انہاں درندیاں دی کنوں جان چھڑائی ونجے۔ سارے نال بہت وڈا ظلم کریں دے پین۔ سارے نہ ساکو معاشرے جیون دا کونے چھوڑا، سا بہت نہایت غریب لوگ ہیں، سارے کو اتنا بھی وسائل کونے کہ جرا سا کوٹ تھانے کچہریاں وچ ون کے پیسے دیوں تا او باثر لوگ ان انہاں کو سیاسی اور سماجی بھی انہاں کو یعنی کہ پشت پنائی حاصل ہے۔ سارے نال کوئی امداد کرو، سارے بچے نال بہت وڈی زیادتی تھی ہے۔ میرا بچہ 8ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، انہاں ظالماں دے نال اتنا ظلم کیتا ہے کہ وہ امتحان بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، یہ متاثرہ بچے کے والد ہیں پرویز صاحب، سرائیکی وسیب سے ان کا تعلق ہے، اور سرائیکی زبان میں ہی وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس اندوناک واقعے کی تفصیلات بتا رہے تھے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو ملزمان ہیں وہ سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کے بیک پہ مختلف سیاسی شخصیات ہیں جو ان پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ کوئی اس حوالے سے کارروائی نہ کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایڈوکیٹ شہاب الدین خان سہر صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں تحصیل بار کروڑ لال ایسن کے۔ السلام علیکم جناب شہاب الدین صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک شہاب ہے الدین صاحب، آپ متاثرہ خاندان کے بھی وکیل ہیں، تو ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ واقعہ جو ہے، جو الزامات ہیں وہ کس حد تک ثابت ہو چکے ہیں اور قانونی کارروائی کس حد تک آگے بڑھی ہے؟ جی تھینک یو جناب۔ اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ ایلیگیشن جتنے بھی لگے ہیں یہ تو ہیں سچ پر مبنی، حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، انہوں نے مجھے اپروچ کیا تو میری اولین ترجیح ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کرتے تو ان کی جتنی حد تک ممکن ہو سکتا ہے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ ٹائم آئے، ان کا جو بیسیکلی پرابلم بنا تھا شروع میں وہ یہ تھا کہ جب اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اس ٹائم اس کے کوئی ہو رہے تھے پیپر، نہ یہ 8ویں کلاس کا بچہ ہے، تو اس نے اچانک وہ جو تھا پیپر دینا بند کر دیے تھے۔ اس کے والد کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، اس نے پوچھا تو اس نے آگے سے کوئی بہانہ سازی کی کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں پیپر نہیں دے سکتا۔ پھر 11 تاریخ کو چند لوگ جو ملزمان ہیں ایف آئی آر کے وہ آئے، انہوں نے اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، بلکہ کڈنیپ کر کے لے جا رہے تھے، راستے میں کچھ اور لوگ تھے اور اس کے والدین نے اس کو ریسکیو کروایا ان سے۔ پھر وہاں سے انہوں نے مجھے اپروچ کیا، میں ان کو لے کر گیا تھانے، وہاں پر پولیس نے ہمارے ساتھ بہترین کوآپریٹ کیا، اور جو ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں یہاں پولیس اسٹیشن کروڑ کے اشرف قریشی صاحب ہو گئے، اور انہوں نے جو مارک کی ہمارا جو کیس تھا وہ اشرف بٹی صاحب ہیں، ان کو انہوں نے بڑی سمجھ لیں کہ ایک ان کی ہیلپ کی ہے، میری ریکویسٹ پہ بھی ان کو خود سے بھی احساس تھا، تو انہوں نے ایک ملزم کو اریسٹ کیا تھا موقع پہ۔ پھر ایف آئی آر ہماری 365/511 کی درج ہوئی تھی،
جی بعد FIR کے بعد اس بچے نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا انہوں نے 2-3 دن قبل زیادتی کی پہلے 4 لوگوں نے، اور پھر کوئی ویڈیو بنائی، ان کا اللہ بہتر جانتے ہیں کیا مقصد تھا۔ بہرحال جو بچے نے بتایا کہ وہ مجھے بلیک میل کرتے تھے، میں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی تو انہوں نے یہ دوسری اٹیمپٹ کیے کہ مجھے کڈنیپ کر کے لے جا رہے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس پر پھر ہم نے 164 کا ایک بیان قلم بند کروایا بچے کا، اس پر پھر ایک سیکشن جو ہے وہ لگا ہے 375 پہ۔ تو اب ہماری پولیس سے یہی کل میٹنگ بھی ہے، ہماری ریکویسٹ بھی ان سے ہے کہ ان کا جو ریئل جو لیگل پوزیشن بنتی ہے اس کے حساب سے جو سیکشنز بنتے ہیں تاکہ وہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، تو وہ ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ وہ سیکشنز جو ہمارے بنتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا وہ انشاءاللہ آن دی فیس آف FIR وہ ایجاد کر دیں گے، اور جو نہیں بنتے ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اچھا شہاب الدین صاحب یہ بتائیے کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ پورا کوئی گینگ ہے 100 لوگوں کا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل، یہ 100+ لوگ ہیں، ان میں کچھ یہ ملزمان جو ہیں انہوں نے پنچایت وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہے مختلف جگہوں پر۔ انہوں نے تقریباً جتنے بھی یہاں پہ سفید پوش لوگ ہیں ان کو انہوں نے بتایا ہے، ان کو اپروچ کیا ہے کہ ہمارا آپ یہ مدعی سے جو ہے نا راضی نامہ کروا دیں۔ تو مدعی کو ہم نے سٹینڈ کروایا کہ یہ 100 لوگ جو ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، اس میں کچھ آڈیو میسیجز بھی ان کے پاس ہیں، کافی سارے بچوں کے نام بھی لیے ہیں ان ملزمان نے۔ تو ہم نے اس کو سٹینڈ کروایا بھئی کوئی تو کھڑا ہو نا اس ظلم کے خلاف۔ تو جس بندے نے پھر ان کو بلایا، کسی علاقے کے ذمہ دار نے یا کسی سیاسی بندے نے، تو ان کو جب یہ مدعی مستغیث ہے پرویز بچے کا والد، جب اس نے یہ سٹوری ان کو سنائی ہے تو وہ بھی انہوں نے مطلب اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے سرکوبی ہونی چاہیے، ان کو ڈسکریج کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی درندگی کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اور 100+ لوگوں کا ایک گروپ ہے جی، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے پورنوگرافی والی سائڈ پہ وہ لے کے جاتے ہیں ان چیزوں کو، یا ان کے اپنے کوئی مقاصد ہیں۔ بہرحال وہ انشاءاللہ تعالی وہ ڈے بائی ڈے لوگوں کے نام سامنے آتے جا رہے ہیں، اور جن بچوں کے ساتھ پھر انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں وہ ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں کہ اب آپ لوگ آ جائیں، ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اور حد الوسع کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو کسی ملزم کی طرف سے۔ ہم کو پروٹیکشن بھی دیں گے اور لیگل ایڈ بھی دیں گے، اور جتنے بھی ہماری ڈسٹرکٹ لیول پر ایڈمنسٹریشن ہے، وہ پولیس ہے یا دیگر ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو ہم پر امید ہیں کہ کیس انشاءاللہ صحیح سمت میں جائے گا اور اس میں کوئی ڈینٹ یا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا۔ اچھا شہاب صاحب یہ بتائیے کہ مرکزی جو ملزم ہے وہ کون ہے، کیا نام ہے اس کا، اور آپ نے بتایا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو پھر اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ جو ایک ملزم ہے نا، وہ ایک مرکزی ملزم اس میں ہے محبوب، جو اس سمجھ لیں کہ گینگ کا سرگنا ہے۔ ایک اس میں دوسرا ملزم اریسٹ ہوا تھا، وہ ناصر نام کا تھا۔ اس کو انہوں نے یہ کیا کہ جب جج صاحب کے پاس ریمانڈ فزیکل ریمانڈ کے لیے اس کو پیش کیا گیا پولیس کی جانب سے، تو اس میں ان جو ملزم تھا ان کی طرف سے جو کونسل صاحب تھے انہوں نے کہا جی یہ جوینائل ہے، مطلب کم ایج انڈر 18 ہے۔ تو پھر جج صاحب نے ان کو کہا جی آپ اس میں ان کا آسیفیکیشن ٹیسٹ کروا لیں۔ آسیفیکیشن ٹیسٹ میں وہ ہم سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے کہ ہم وہ اس میٹر کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے تھے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو بھی تھے اللہ ان کا بھلا کرے، ان کو انہوں نے کوئی اپروچ کر کے نا اس کو ایج وائز مطلب 18 لیس دین 18 لکھوا لیا تھا۔ پھر ہم چونکہ اب یہ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں وہ گینگ ریپ کا ایک ایشو سامنے آ گیا ہے کہ 4 لوگ جی شہاب الدین صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شہاب الدین صاحب کی آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور ان کو آواز نہیں جا رہی ہے۔ یہ ناظرین لیا کا واقعہ ہے افسوسناک، جس میں مبینہ طور پر ایک گینگ سرگرم ہے جو معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی ویڈیو بھی بناتا ہے اور انہیں بلیک میل بھی کرتا ہے۔ متاثرہ خاندان کے جو وکیل ہیں جناب شہاب الدین خان سہر صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں تحصیل بار کے بھی،
وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ FIR ہو گئی ہے اور ملزم ایک جو ہے وہ گرفتار ہوا، تاہم انڈر ایج ہونے کی وجہ سے اسے اس کا فائدہ ملا. اور جی شہاب الدین صاحب. جی جی جناب. اچھا، اس میں نا یہ صورتحال ہوتی ہے جو لیگل پوزیشن ہے اس کی، اس میں اوفینسز جو ہے نا ان کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک مائنر ہوتے ہیں، ایک میجر ہوتے ہیں اور پھر ہینیس ہوتے ہیں. جو اس پہ چارج پہلے FIR میں لگا تھا وہ تھا سمجھ لیں 7 ایئر پنشمنٹ تھی اس کی، اور وہ آتا ہے میجر جو کرائم ہے ان کی ڈیفینیشن میں. اب جو اس میں ایجاد ہوا ہے، کیونکہ وہ 164 کے بیان میں بچے نے الج کیا ہے کہ میرے ساتھ 4 لوگوں نے زیادتی کی ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے وہ اب جو ہے نا اس پہ چارج لگا ہے 375 گینگ ریپ کا. جی. تو گینگ ریپ کی وجہ سے اب وہ چونکہ اوفینس ہینیس نیچر کا بن گیا ہے تو لازمی بات ہے ہم نے کل اپلائی کرنی ہے اس کی بیل کینسلیشن جو ایک ملزم کی ہوئی تھی، وہ انشاءاللہ تعالی اس کی بیل کینسل کروا کے اس کو بھی ہم بیہائنڈ دی بار بھجوائیں گے. اور یہ جو محبوب ہے یہ ابھی پری اریسٹ بیل پر ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی بھی بیل خارج ہوگی اور یہ بھی بیہائنڈ دی بار ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالی سے اور ان افسران سے بھی کہ یہ انصاف کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ بتائیے شہاب الدین صاحب، یہ بتائیے کہ سیاسی اثر و رسوخ کا بھی الزامات آ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں وہ ان ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، انہیں سپورٹ کر رہی ہیں اور دھمکا رہی ہیں ان کو، جو متاثرہ خاندان ہے اس کو. نہیں، سیاسی لوگ دھمکا تو نہیں رہے. سیاسی لوگوں نے جب حالات کا علم نہیں ہوتا تو وہ ایک فریق جب جاتا ہے تو وہ اپنی ملزمان صفائی پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ایسی زیادتی نہیں کی اور ہمارے ساتھ الٹا زیادتی ہو رہی ہے، FIR ہو گئی ہے. تو جب پھر ہم اس کو بھجواتے ہیں، جو مدعی ہے نا اس کے والد کو، بچے کے والد کو بھجواتے ہیں کہ آپ جائیں اپنا موقف دیں ان کو. یہ جب جاتا ہے ان کو اپنی صورتحال بتاتا ہے، وہ آڈیو جو نوٹس ہے وہ سناتا ہے، تو وہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کا پھر ان کی طرف ہو جاتا ہے کہ نہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا جناب. ایڈوکیٹ شہاب الدین خان سیہر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور متاثرہ خاندان کے یہ لائر بھی ہیں، انہیں اپنی قانونی جو معاونت ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معوذ آرائیں صاحب، ہمیں بھی جوائن کریں گے، جو کہ بانی اور چیئرمین ہیں سرائیکی قومی تحریک ٹانک کے. معوذ آرائیں صاحب ہمیں جوائن کریں گے. تو یہ افسوسناک واقعہ ہم تک بھی پہنچا اور وہاں کے جو متاثرہ خاندان ہے اور اس کے ہم نے آپ کو ویڈیو بھی سنائی کہ وہ بہت ہی مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ ویڈیو بنائی اور اس میں انہوں نے اپنے اوپر بیتنے والے جو واقعات ہیں وہ سارے بتائے، اور اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں انہیں پریشرائز کر رہی ہیں اور وہ ملزمان کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں انصاف نہ مل سکے. تاہم شہاب الدین صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بڑے پر امید تھے اور انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی بتایا کہ کس طرح سے وہ قانونی معاونت جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اب ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر لیا ہے معوذ آرائی صاحب نے، ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم معوذ صاحب. وعلیکم السلام. معوذ صاحب، اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے مختصراً؟ وقت کی کمی ہے ذرا. مختصراً ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہماری وصیت کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ میڈیا کوریج نہیں ملتی. سب سے پہلے ہم آپ کو مشکور ہیں کہ آپ نے اسے میڈیا کوریج کی. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دن ہونے کے باوجود مرکزی ملزم جو نامزد کیا گیا اسے ابھی تک جو ہے وہ پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. یہ جو ہے انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہونے کے باوجود ایسے واقعات جس پر جو ہے وہ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اس کے اوپر نوٹس دیتے یا وزیر اعظم نوٹس دیتے، انہوں نے بھی نوٹس نہیں دیا، اور جو مقامی پولیس ہے وہ بھی مرکزی ملزم کو ابھی تک گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اور ہم اس بات کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ مزید ان لوگوں کو جو وکٹمز ہیں ان کو مزید پریشان بھی کیا جا رہا ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ گرفتار نہیں ہو رہا. ہم مطالبہ کرتے ہیں. جی معوذ آرائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مطالبہ کیا کہ مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا جائے جلد از جلد، اور آپ نے اس موضوع پر بھی روشنی ڈالی. ناظرین، یہ کیس ہے اور اس طرح کے اور بھی کئی کیسز ہمارے معاشرے میں نظر آتے رہتے ہیں، ہمیں جو سامنے آتے ہیں ہم رپورٹ بھی اس کو کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے جو عوام ہیں انہیں بھی ذرا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ پر تو امیدیں ہیں ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی طرف بھی متاثرین کی جو امیدیں ہیں وہ رہتی ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.